بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سلسلے میں اپنے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ اور جید عالم تھے اور آپ کے بھائی تھے، ان سے ملاقات کی اور تمام ماجرا بیان فرمایا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے فرمایا، اے بھائی حسین، جہاں تک یزید کی بیعت کا تعلق ہے تو آپ نے جو والی مدینہ کو فرما دیا ہے بالکل درست ہے۔ واقعی وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، بلکہ تمام مدینے والے آپ کے ساتھ ہیں اور کسی صورت اس یزید کی بیعت کو تیار نہ ہوں گے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ آپ مدینہ طیبہ سے چلے جائیں اور مکہ معظمہ میں قیام فرما لیں۔ واقعی جیسا آپ نے ذکر کیا ہے، مدینۃ الرسول کی توہین نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ اگر مدینۃ الرسول سے کوچ کرنا ہے تو کر جائیں، لیکن مجھے بیماری سے صحت یاب ہونے تک ٹھہریں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں، کیونکہ اے بھائی حسین، آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے آپ ہی عزیز ہے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں، اور میری جان بھی آپ پر قربان ہو جائے تو میں تیار ہوں۔ روایات صحیحہ سے ثابت ہوا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محمد ابن حنفیہ نے مکمل اتفاق فرمایا اور آپ نے ان کو مکہ معظمہ جانے کا بھی مشورہ اسی لیے دیا تاکہ مدینہ رسول کی اہانت نہ ہو اور مسلمانوں کا خون نہ بہنے پائے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے پیارے بھائی جان، میں پھر مدینہ طیبہ سے کوچ کر جاتا ہوں اور مکہ معظمہ قیام پذیر ہو جاتا ہوں، لیکن آپ میرے ساتھ نہ چلیں۔ آپ کا مدینے میں رہنا بہتر ہے تاکہ حالات کا جائزہ ہوتا رہے۔ جو باتیں مجھے معلوم نہ ہوں، آپ مجھے اس کی خبر گیری کرتے رہیں گے۔ اس طرح مجھے کیسے پتہ چل سکے گا کیا حالات ہیں؟ آپ کو کچھ حرج نہیں اور آپ ویسے بھی سخت بیمار ہیں، آپ کا مدینہ طیبہ میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد ابن حنفیہ ضرور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جاتے، لیکن ان کے سامنے ایک خاص وجہ معقول تھی۔ اول یہ کہ وہ بیمار تھے، دوم یہ کہ مصلحتاً ان کا ٹھہرنا بقول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہتر تھا۔ اگر کوئی وجہ معقول نہ ہوتی تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ مدینہ طیبہ میں ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور آپ کے سینے سے لپٹ گئے۔ پھر حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کیا، اور حضرت محمد ابن حنفیہ نے یہ کلمات کہے۔ خلاصہ عبارت یہ ہے کہ جو مسافر مدینہ سے مکہ کا سفر کر رہا ہے، میں نہیں جانتا کہ زمانہ اس کے ساتھ کیا کرے گا، اور جس نے ہم کو ایک دوسرے سے جدا کیا ہے وہی ہم کو پھر ملا دے گا، کیونکہ میرے دل کی محبت اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہوئے اور سارا ماجرا سنایا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر کہ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ جانے کا مصمم ارادہ کر چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا، مجھے اس سفر پر جانے کا سنا کر میرے دل کو تکلیف اور مجھے غم زدہ نہ کرو، کیونکہ میں نے تو آپ کے جد کریم نانہ پاک اور اپنے آقا سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سنا ہے، میرا بیٹا حسین عراق کی سرزمین میں شہید کیا جائے گا اور اس پر ظلم و ستم کیا جائے گا، اور اس زمین کے ٹکڑے کو کربلا کہا جائے گا، اور میرے پاس تو وہ مٹی بھی شیشی میں محفوظ ہے
جو خود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دی تھی، اس کو سنبھال کر رکھنا۔ جب یہ خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ لہٰذا اے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سفر مجھے مکہ معظمہ کا معلوم نہیں ہوتا بلکہ کربلا کا سفر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو کر فرمایا، اے امی جان، میں جانتا ہوں یقیناً مجھ پر ظلم و جفا ہوگا اور اسی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اور باتیں بھی فرمائیں اور یہ بھی فرمایا، پھر آپ اپنے اہل و عیال کو ساتھ نہ لے جائیں؟ تو آپ نے فرمایا، بے شک آپ کا فرمان بے جانب ہے، بچوں کو ہمراہ نہ لے جاؤ، لیکن مشیت الہیہ اسی طرح ہے کہ مجھے ظلم و جفا کے ساتھ شہید ہوتا دیکھے اور میرے اہل و عیال کو وطن سے دور دیکھیں اور ان کو مصائب میں مبتلا دیکھیں اور ان میں کوئی اس کی راہ میں ذبح ہو رہا ہو اور کوئی طرح طرح کی مصیبتوں میں ہو، اور جب مدد کے لیے پکاریں تو کوئی ان کا حامی و ناصر نہ ہو۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سن کر بہت روئیں اور اس تمام معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہوئے اور دعائے استقامت ابتلا فرماتے ہوئے ان کو الوداع فرمایا۔ میرے پیارے ویورز، اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔